ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ پروردگار عالم کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اہم، قیمتی اور انمول ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے، بلکہ اس کو نعمت سے آگے بڑھ کر پروردگار عالم کا عطا کردہ تحفہ، گفٹ اور ہدیہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اولاد کی قدر کوئی ان سے پوچھے جن کے نکاح اور شادی کو کئی برس بیت چکے ہیں، لیکن اولاد کا کوئی نام و نشان ان کے گھر، صحن اور آنگن میں موجود نہیں، جو دن رات دعائیں مانگتے ہیں، امنگ آرزوئے پروان چڑھاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے نکاح کے بعد کہ اس کی گود ہری ہو جائے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کے آنگن میں خوشیوں کی بہار کھلائے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی انسان اس روئے زمین پر خالی نہیں ہے۔ ہم تو ہم، آپ تو آپ، بلکہ دنیا کی مقدس ترین ہستیاں نبی اور پیغمبر ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک نہیں بلکہ آپ کو سینکڑوں مثالیں ملے گی کہ وقت کے نبی اور پیغمبروں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی ہے۔ حضرت زکریا کی دعا دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم وغیرہ۔ تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ فطری خواہش ہے، اور اس خواہش کا رکھنا، پالنا اور دعا مانگنا کوئی برا بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے ذریعے سے ہی اس کائنات کا نظام چلایا ہے کہ ایک نسل چلے گی، اس کے بعد میں دوسری نسل وجود میں آئیں گی، پہلی نسل ختم ہوگی، پھر تیسری نسل وجود میں آئے گی، تو یہ کارخانہ عالم کا نظام اس طرح رواں دواں رہے گا اور چلتا رہے گا۔ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت اور قیمتی تحفہ ہے۔ آج ہماری سوسائٹی اور سماج کے کچھ لوگوں اور کچھ خواتین کا مزاج یہ بن چکا ہے کہ وہ اولاد کو تو من جانب اللہ تحفہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری ان کو سنا دی جائے، ان کے چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں، وہ تیوریاں بنا کر منہ چڑھا کر پھرتے ہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ ایک اٹپٹی بات ہے کہ جو خاتون جس کے بیٹے کا نکاح ہوا، میری والدہ، آپ کی والدہ، آپ کا نکاح ہوا، نکاح کے 2 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے سرفراز فرمایا، آپ کی والدہ کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کو بیٹی ہوئی، یعنی مجھے پوتی ہوئی۔ آپ کی والدہ کیا کرتی ہے؟ اندرونی طور پہ گھٹن فیل کرتی ہے، ارے بیٹی ہو گئی، مجھے پوتی ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ محترمہ، آپ پوتی کی پیدائش پر اس قدر ناخوشگواری کا اظہار کر رہی ہے، آپ جو اس وقت 50، 55، 60 سال کی خاتون ہے، آپ بھی تو جب پیدا ہوئی تو کسی کی بیٹی تھی، بچی تھی۔ تو اگر آپ کے والدین، آپ کے والد محترم، آپ کی امی جان اگر آپ پر غصہ ہوتی اور منحوسیت کا ذریعہ سمجھ کر آپ کا گلا دبا دیتی تو آپ دنیا میں موجود ہی نہ ہوتی، نہ آپ کا نکاح ہوتا، نہ آپ کا بیٹا وجود میں آتا، اور نہ اس بیٹے کے ذریعے سے یہ بیٹی وجود میں آتی، ہے نہیں؟ کتنی اٹپٹی بات ہے کہ جو کسی وقت خاتون بچی تھی، وہ ایک بچی کے وجود پذیر ہونے پر کیا کر رہی ہے؟ برا منا رہی ہے، گھٹن فیل کر رہی ہے۔ حالانکہ یہ اسلامی تعلیمات کے اور مسلمان کی مسلمانی کے سراسر خلاف ہے، بلکہ سیدھا دیکھا جائے تو اس کا کنیکشن زمانہ جاہلیت سے آپ کو جا کر ملتا ہوا نظر آئے گا۔ قرآن مجید پارہ نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے فرمایا نا، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا کیا حال تھا؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا، چہرہ بگڑ جایا کرتا تھا، مجھے بیٹی ہو گئی، یہ کون سی خوشخبری سننے کو مل گئی؟ تو وہ خوشخبری نہیں بلکہ اس کے لیے وہ بیڈ نیوز ہوا کرتی تھی، بری خبر ہوا کرتی تھی۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور وہ سماج سوسائٹی میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ وہ ایسا سمجھتا تھا کہ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا، لوگوں سے کیا کہوں گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ تو بیٹی کا باپ بن گیا، تیری بیٹی بڑا ہوں گی، پھر کوئی تیرا داماد بنے گا، یہ دوسرے کے گھر کی زینت بنے گی۔ تو یہ سوچ کر جو ہے نا وہ اندر سے مر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں، کتنی بری بات ہے یہ جس کا فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو بیٹی ہو یا بیٹا، یہ سب کس کی نعمت اور دین ہے؟ اللہ پاک کی۔ نہ اس میں کوئی ماں کا عمل دخل ہے، نہ باپ کا عمل دخل ہے، نہ کسی نرس کا، نہ میم کا، نہ میڈم کا، نہ ڈاکٹرز کا، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔ سیدھا اس کے اندر عمل دخل ہے تو کس کا؟ خالق کائنات کا۔ وہ خالق ہے، خالق مینس کریٹر، پیدا کرنے والا۔ وہ چاہے بیٹی پیدا کرے چاہے بیٹا پیدا کرے۔ 25ویں پارے میں اس سے بھی صاف طور سے اعلان کیا فرمایا؟ یخلق ما یشاء، اس کی چاہت، اس کی مشیت، اس کی ارادت، اس کی منشا کے آگے پرندہ پر نہ مار سکے تو کیا کرتا ہے؟ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، چاہے
तो बेटियां ही बेटियां दे दे। कितनी बेटियां हैं जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 5 बेटियां हैं। वयहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, और जिसे चाहे छप्पर फाड़ बेटों से नवाज दे। कितने बेटे हैं जी? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8 बेटे हैं, सब शादीशुदा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब फर्माबरदार है। चाहे तो बेटियां दे, चाहे तो बेटे दे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा, जिसे चाहे बेटियों से भी सरफराज फरमाए और साथ ही साथ बेटे भी दे। तो बेटे और बेटियां दोनों भी। कितने बेटे हैं? 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 4 बेटियां हैं, 1 बेटा है। तो ये भी कानून है। इसके अलावा और एक कानून इरशाद फरमाया, वयजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता, बांझ रखता है। बस उसका फैसला है कि मोहर बंद रखना है और सील लगा देना है। तो तुम लाख जोर लगा लो, फुला हकीम साहब के पास चले जाओ, फुला आमिल साहब के पास जाकर तावेज दम दुरूद करा लो, लाख तुम ट्रीटमेंट करा लो, लेकिन नहीं देना है, वहां से फैसला नहीं है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर क्या ताकत लगा सकता है जी? यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसे चाहता है बिल्कुल बांझ रखता है, नहीं देता है। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, जो उलमाए देवबंद की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, एक नहीं 2 बेगमात थे, लेकिन दोनों बेगमात से एक भी बच्चा नहीं, ना औलाद, कोई नहीं, ना बेटा ना बेटी। चाहे आप 4 बीवियां कर लो, लेकिन उसकी मशीयत और चाहत नहीं है तो 4 से एक भी बच्चा वजूद में नहीं आएगा। आप कुछ कर सकते हैं? उसको दोष दे सकते हैं? नहीं, ये उसकी मर्जी और मशीयत है। तो चाहे बेटा हो या बेटी, इंसान को बेटी की पैदाइश पर भी उसी तरह खुशी का इजहार करना चाहिए, जश्न के शादियाने बजाना चाहिए, जिस तरह वो बेटे की पैदाइश पर खुश होता है और लड़के की पैदाइश पर पेड़े और लड्डू बांटता है। यहाँ से 50 किलोमीटर की मसाफत पर एक देहात वाक़ है, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। इससे पहले भी किसी मौके पर ये वाक़या मैं कोट किया था आपके सामने कि वो खातून, उनकी बच्ची का निकाह हुआ जी, करीब में उन्होंने अपनी बच्ची ब्याही, 1.5 साल के बाद में वो बच्ची उम्मीद से हुई, डिलीवरी पीरियड करीब आया, दवाखाने में उसको भर्ती किया गया, नर्स बाहर निकली, क्या हुआ? डिलीवरी हो गई? हाँ, कहाँ जी? क्या हुआ? बेटी हुई। जैसी उसने सुनी खातून ने कि बेटी हुई है, यानी मुझे नवासी हुई, फौरन उसका चेहरा उतर गया, चेहरे के जाविये बिगड़ गए कि मुझे नवासी हो गई। अगर नवासा होता तो खुशी से फूले ना समझती, ऐसा लगता कि पूरे गांव के अंदर पेड़े और लड्डू तकसीम करती, लेकिन ये क्या हो गया? नवासी हो गई। चलो जी, जैसे तैसे दिन गुजरे, 1.5 साल के बाद फिर दूसरी मर्तबा वो उम्मीद से हुई, हालत हमल में दोबारा अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस मर्तबा भी नर्स बाहर आई डिलीवरी के बाद में, क्या हुआ जी? डिलीवरी हो गई खैराफियत के साथ में। हाँ, क्या हुआ? लड़की हुई। मैं मिंबर रसूल पर बैठकर खुदा पाक की कसम उठाकर कह रहा हूं, कोई झूठा वाकया आप इसको मत समझिए। आंखों देखा, कानों सुना, और करीबी रिश्तेदारी के सर्कल के अंदर दूसरी मर्तबा जब उस खातून ने और नानी ने ये सुनी कि मुझे दूसरी मर्तबा भी नवासी हुई, वो गश खाकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये मुस्लिम खातून की बात हो रही है, जो अल्लाह पर ईमान रखती है, कुरान पर ईमान रखती है, रसूलों पर ईमान रखती है, जो इस बात पर ईमान रखती है कि बेटी देने वाला भी खुदा और बेटा देने वाला भी खुदा। लेकिन ईमान इतना खोखला हो चुका कि उसको चाहिए था बेटा। पहली मर्तबा बेटी हुई, अब उसको बेटे की उम्मीद थी, नवासे की तवक्को थी, लेकिन तवक्को के खिलाफ क्या हुआ? फिर से नवासी की खुशखबरी सुनने को मिली, तो उसके लिए वो बैड न्यूज साबित हुई और वो गश खाकर जमीन पर गिर गई। तो इस कदर सदमा और इस कदर गमगीनी की कैफियत, तो भाई तू भी तो किसी के वक्त में बेटी थी, किसी की बच्ची थी, फिर तेरा बिया हुआ और इस तरह से औलाद अमल में आई। तो सीधा सीधा ये जमाना जाहिलियत की मेंटलिटी है, और जमाना जाहिलियत का रंग है, रस्म है, रिवाज है, जो आज हमारी सोसाइटी के अंदर परवान नहीं चढ़ रहा, बल्कि अंदरूनी तौर पर जड़ पकड़ चुका है। नहीं है ये मामला, बल्कि ऐसे भी वाकया सुनने में आते हैं कि बच्ची की परवरिश करने की बजाय जी अंधेरी रात में लोगों की निगाहों से छुप छुपा कर तो बच्ची को बेचारी को कूड़ेदान पर फेंक कर चले गए। सफ़र के बहाने निकले और छोटी सी बच्ची को कहाँ डम कर दिया? रेलवे स्टेशन के किसी प्लेटफॉर्म पर। वो बच्ची चीखती चिल्लाती, दूध पीती शीरखार बच्ची, किसके हवाले? तो कहा कि बस इसको खुदा ने पैदा किया था, खुदा इसका वाली वसीला है। इस कदर नफरत बच्चियों से क्या जवाब देंगे? जीते जी तुम उनको मार नहीं रहे हो नफरत का इजहार करके। तो फिर अल्लाह ताला ने 30वें पारे में फरमाया ना, वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कल क़यामत के दिन तुम भी मैदान महशर में होगे, तुम्हारा दामन होगा और वो बच्ची का हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान उसके हाथ में होगा, और फिर वो पूछेगी बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, मेरा जुर्म क्या था बाबा जी, अम्मी जान, किस जुर्म की पादाश में आपने मुझे जो है बेसहारा छोड़ दिया था, मुझे दफन कर दिया था, गैरों के हवाले कर दिया था, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर डम करके चले गए थे। ये मैदान महशर में वो बच्ची पूछेगी, मासूम शीरखार बच्ची। तो क्या जवाब देंगे ऐसे नाहंजार वालिदैन? तो वालिदैन
اپنے حقوق بڑے منواتے ہیں اولاد سے کہ ماں باپ کے حقوق بیان کیے جائے. ماں باپ کے حقوق, ارے ماں باپ تو خدا کے بعد میں ماں باپ کا ہی حق ہے بھائی, کون اس کا انکار کر سکتا ہے. لیکن ماں باپ کے نتیجے میں جو اولاد وجود میں آئی ہے, ماں باپ کے ذمہ اولاد کا حق نہیں بنتا. اولاد کے بھی بے شمار حق حقوق ہے, اور اگر کوئی والدین اولاد کے حق میں حق تلفی کرتے ہیں, ان کے حقوق دباتے ہیں, تو ایسے والدین بھی بہت بڑے مجرم ہیں, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے. تو اولاد جو اللہ تعالیٰ کا قیمتی تحفہ ہے, انمول نعمت ہے. تو جو نعمت جتنی قیمتی ہوتی ہے, جتنی اس کے اندر وشیشتا پائی جاتی ہے, جتنی کوالٹی کی وہ حامل ہوتی ہے, اس کے حقوق بھی اتنے ہوتے ہیں, ہے نا. ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا, بیٹے سے نوازا, تو وہ تو آلریڈی خوش ہے, یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, بڑھاپے کی لاٹھی ہے, تو یہ اس پر تو ناخوشی کا اظہار نہیں کرتا. لیکن بیٹی پیدا ہو گئی خاص طور سے, تو حضور بھی زمانہ جاہلیت کی یہ رسم دیکھتے چلے آ رہے تھے, اور آئندہ آنے والے 2026 کے مسلمانوں کی مینٹلٹی سے بھی خوب واقف تھے کہ کیا ہوگا. تو خاص طور سے حضور نے مسلمانوں کو تنبیہ بھی فرمائی, اور تنبیہ کے ساتھ ساتھ حضور نے وعدہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان پوری خوش دلی کے ساتھ میں جس طرح بیٹوں کی پرورش کرتا ہے, اسی طرح بیٹیوں کے درمیان بھید بھاؤ نہ کرے, ان کی پرورش کا فریضہ سر انجام دے, تو اس کے ساتھ میں کیا کچھ ہوگا. آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ روایت ہے, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, اور حضور کے چہیتے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ, اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو 2 بیٹیوں سے نوازا, 2 پھول جیسی بچیاں اس کے آنگن کے اندر پھول کی شکل میں نمودار ہوئی. اس نے کیا کیا, ان کی پرورش کی, ان کو پال پوس کر بڑا کیا, ان کی پرورش کا فریضہ سر انجام دیا, لکھا پڑھا کر سلیقہ مندی کے ساتھ میں ان کو بڑا کیا, تمیز تہذیب سکھلائی, معاشرے کی ایک اچھی بچی اس کو بنا کر معاشرے کے سامنے پیش کیا. حتی تبلغ, یہاں تک کہ پرورش پاتے پاتے پروان چڑھتے چڑھتے وہ بچی جوانی کی دہلیز کو پہنچ گئی. آگے اس کی شادی کرایا نہیں کرایا ڈزنٹ میٹر, آگے حضور نے یہ الفاظ نہیں ارشاد فرمائے, حتی تبلغ, اس کو جوانی کی دہلیز تک کے پہنچانے میں باپ مددگار اور معاون ثابت ہوا, کوئی کسر نہیں چھوڑا اس کی پال پوس کے اندر, کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا. آگے حضور فرماتے ہیں جا یوم القیامت انا وہو کہاتین فی الجنہ, حضور فرماتے ہیں کہ اس پاکیزہ عمل کی بدولت, یہ جو اس نے بیٹیوں کے درمیان بھید بھاؤ نہیں کیا, دونوں بیٹیوں کی بیٹا سمجھ کر پرورش کی, اور ان کی پرورش کے اندر کوئی دقیقہ فروغ گزاش نہیں کیا, کوئی کسر باقی نہیں رکھا. کل میدان محشر میں جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ باپ حاضر ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ تو فرمائے گا ہی فرمائے گا, لیکن جنت میں اس کو وہ اونچا مقام عطا فرمائے گا کہ جس کا ان نے دنیا کے اندر تصور بھی نہیں کیا ہوگا, اس نے امیجن بھی نہیں کیا ہوگا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد میں مجھے اتنا اونچا درجہ, وہ درجہ کون سا ہے. حضور نے فرمایا انا وہو کہاتین فی الجنہ, حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ میرے اتنے قریب ہوں گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہے. یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہے, یہ 2 انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسرا انگلی انگوٹا داخل ہو سکتا ہے جی. حضور فرماتے کہاتین, یہ جس طرح انگلیاں, اور حضور نے اشارہ باصبعیہ, انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ یہ اور یہ انگلی دونوں کتنے قریب ہے. حضور نے فرمایا یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے والا باپ اور میں محمد الرسول اللہ جنت میں اتنے قریب ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ جس شخص کو, جس باپ کو دنیا میں حضور کا اتنا مقرب بنا دے, وہ جہنم میں جا سکتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے. اگلی اور روایت یہ ابن حبان کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں جو کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں سے نوازا, 2 پھول جیسی بیٹیوں سے سرفراز فرمایا, فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ, جب تک کہ یہ بیٹیاں اس کے زیر پرورش رہی, ان کو پال پوس کر بڑا کیا, پروان چڑھایا, پرورش کی, سلیقہ مندی اور تمیز تہذیب کے ساتھ میں ان کو تعلیم دی, تلقین کی, او صاحبہما, یا یہ ان کے پاس میں رہا یا وہ اس کے زیر پرورش رہی, الا ادخلتاہ الجنہ. حضور فرماتے ہیں فار ایگزامپل, تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو کہ وہ باپ خدا کا نافرمان ثابت ہوا, اس کے گناہوں کا پلہ بھاری رہا, اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا, تو یہ بیٹیاں بھی میدان محشر میں کھڑی ہوئی ہے, خدا کے فیصلے کو سن رہی ہے کہ وہ باپ جس نے ان کو پال پوس کر جوان کیا, بڑا کیا, جب یہ خدا کے فیصلے کو سنے گی کہ ہمارے باپ کے لیے کیا فیصلہ ہو گیا, جہنم کا, تو یہ بیٹیاں اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھ کر سفارش کرے گی باپ کے حق میں, شفاعت کرے گی, جھولی پھیلائے گی کہ پروردگار عالم, ہمارا باپ جو کچھ بھی ہے تیری نظر کے اندر نکما ہے, نہ ہنجار ہے, نہ فرمان ہے, اور سیاہ منہ والا ہے, لیکن پروردگار ہم اس کی 2 بیٹیاں, ہم گواہی دیتی ہیں اور سچے دل سے گواہی دیتی ہے کہ ہمارے باپ نے ہم کو پال پوس کر بڑا کیا, ہماری پرورش کے اندر کوئی کسر باقی نہیں رکھا, کبھی حرام لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں ڈالا, جب تک زندہ جاوید رہا ہماری پرورش کا اور
ہمارا بھرپور لحاظ رکھا, خیال رکھا. پروردگار آج ہم اپنے باپ کے حق میں تجھ سے سفارش کرتے ہیں, شفاعت کرتے ہیں, تو ہماری سفارش کو قبول فرما. حضور فرماتے ہیں کہ یہ دونوں بیٹیاں اس کے حق میں اس قدر اصرار کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, ادخلتاہ الجنہ, اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما کر اس نافرمان باپ کو داخل جنت فرمائے گا. کس قدر ہیوی عمل ہے, کس قدر وزندار عمل ہے. بیٹیوں کی پرورش مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہی مسلمان جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے. آج بھی ہم جس معاشرے کے اندر جی رہے ہیں, کچھ لوگوں کی ذہنیت وہ ہے جو ابھی واقعہ آپ سن چکے کہ بیٹی کی پیدائش پر کس قدر ناخوشی کا اظہار. لیکن الحمدللہ 95 بلکہ 98% لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کو گلے سے لگاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, اس کے ماتھے کو چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں. کوئی بیٹا بیٹی کے اندر بھید بھاؤ نہیں کرتے, ہاتھ کا چھالا بنا کر پالتے ہیں. الحمدللہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے. تو ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایسی بیٹیاں سفارش کرے گی اور اپنے باپ کو داخل جنت کرا کر چھوڑے گی. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ نے اور معاشرے کے باپوں نے ایسے باپ بھی ثابت ہونے ہونا کہ جو اپنی بیٹیوں کی پرورش کا سلیقہ مندی کے ساتھ میں فریضہ سر انجام دے سکے. یہ جو جنت کی خوشخبری ہے یہ کوئی آسان نہیں ہے, اتنی معمولی بھی نہیں ہے, بڑی غیر معمولی چیز ہے. یہ ماں باپ کے ذمے حقوق لاگو ہوتے ہیں, ان حقوق کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے جنت الفردوس کی بشارت سنائی ہے. اب یہ لاگو ہونے والے جو حقوق ہیں ماں باپ کے ذمے, بچے کی ولادت کے بعد میں جو ابتدائی اور بنیادی بیسک حقوق ہے نا, آج ہم ان کو مختصر انداز کے اندر ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو مرتے دم تک کے ماں باپ پر جو حقوق لاگو ہوتے ہیں اولاد کے بارے میں, ماں باپ ان حقوق سے سبکدوش نہیں ہو سکتے, بری و ذمہ نہیں ہو سکتے, ورنہ ماں باپ کی زبردست پکڑ ہوگی. لیکن جو بنیادی حقوق ہے بچے کی ولادت کے بعد میں, بچے کی پیدائش کے بعد میں, وہ کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کا سب سے پہلا حق سے ہمارے ذمہ لاگو ہوتا ہے شریعت کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہنے کا فریضہ سر انجام دیا جائے. چاہے تو باپ کہہ لے, چاہے تو ماں کہہ لے, چاہے تو کسی تیسرے پرائے انسان کے ذریعے سے آپ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کے کلمات کہلوائے. طریقہ کار کیا ہے اس کا کہ بچے کے پیدائش کے بعد میں اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات کہے جائیں گے اور بچے کے لیفٹ ایئر کے اندر, اس کے بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات کہے جائیں گے جو تکبیر نماز سے پہلے کہی جاتی ہے. اس کی کیا روایت ہے؟ تو حضور کے آزاد کردہ غلام ہے جن کا نام ہے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ فرماتے ہیں اذن فی اذن حسن بن علی حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ. حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں آئی وٹنس ہوں, میں عینی چشمدید گواہ ہوں اس بات کا. کس بات کا؟ کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر حضرت حسن نواسہ رسول پیدا ہوئے. ان کے پیدائش کے بعد میں نے دیکھا, حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ حضور نے نماز والی اذان کہی, ٹرو کاپی, وہی اذان جو ہم نماز کے لیے کہتے ہیں, اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک, وہی کلمات اذان کے حضور نے دہرائے اور حضرت حسن کے بائیں کان کے اندر اذان کے کلمات کہہ کر اذان کا فریضہ سر انجام دیا. اب اس روایت کے اندر اقامت کے کلمات کہنے کا تذکرہ نہیں ہے, لیکن دوسری روایت ہے جس کو روایت کرنے والے حضور کے چہیتے نماز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من ولد له مولود, اللہ تعالیٰ نے جس کسی مسلمان کو اولاد سے سرفراز فرمایا, فاذن فی اذنہ الیمنی, بچے کی پیدائش کے بعد میں اس نے دائیں کان کے اندر اذان کے کلمات کہے, واقام فی اذنہ الیسری, اور بچے کے بائیں کان کے اندر اقامت کے کلمات کہے, رفعت عنہ ام الصبیان, تو اس مقدس اور پاکیزہ عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بچے کو مرتے دم تک, زندگی کی آخری سانس تک ام الصبیان نام کی بیماری سے محفوظ فرما دیتے ہیں. آپ نے ہارٹ کی بیماری سنی, آپ نے کوڑ کی بیماری سنی, جزام کی بیماری سنی, کینسر جیسی خطرناک بیماری کا نام آپ نے سنا. یہ ام الصبیان کون سی بلا ہے؟ جی ہاں, یہ بھی بلا ہے. ام الصبیان بڑی گھناؤنی بیماری ہے. اگر کوئی مسلمان اپنے بچے کے دائیں کان کے اندر اذان کہتا ہے, بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہتا ہے, تو وہ بچہ مرتے دم تک اس گھناؤنی ام الصبیان نامی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیماری کو رفع دفع فرما دیتا ہے. اب اس کے پیچھے جو لاجک ہے نا, وہ کیا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد میں بچے کے کان میں اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات کہنے کی تلقین کیوں کی گئی ہے؟ بچہ پیدا ہوا, وہ بیڈ پر لیٹا ہوا ہے, ماں کی چھاتی سے چپکا ہوا ہے. شیطان تو فوراً بچے پر حملہ آور ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. ادھر ادھر کی خبیث آوازیں, مندر سے بجنے والی گھنٹیاں, مندر سے بجنے والے بھجن کیرتن اس کے کان میں پڑے. اس سے پہلے حضور نے فرمایا کہ ابھی بچے کی ڈیلیوری ہوئی, اس کو صاف کیا, ماں کے ساتھ میں لٹایا. سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اس کے کانوں کو اللہ اس کے پیارے رسول کے پاکیزہ ناموں سے آشنا کر دو.
کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطانی کلمات کی خبیث اور بدترین کلمات کی آواز اس کے کانوں میں پڑ جائے. اس سے پہلے کیا کرو, خدا اور اس کے پیارے رسول کا پاکیزہ نام بچے کے کانوں تک پہنچا دو, تاکہ اس کے دل و دماغ پر کس کا نام چھا جائے؟ اس کے خالق و مالک پروردگار کا نام. اب یہ ام الصبیان کی طرف آ جائیے. ام الصبیان کی بیماری کی وضاحت کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں یہ سوکھے کی بیماری ہوتی ہے. یہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ بچہ اس بیماری کے لاگو ہونے کے بعد میں اندرونی طور پر گھلتا چلا جاتا ہے. اندرونی طور پہ کیا ہوتا ہے جی, وہ سوکھتا چلا جاتا ہے اور بڑا لاغر ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا, یہ جناتی اثر رکھنے والی بیماری ہوتی ہے. جنات کے اثر سے نہ بڑے محفوظ ہیں نہ بوڑھے محفوظ ہیں, اور بچے تو ویسے بھی محفوظ نہیں ہوتے فوراً. تو جو آسیب کے اثر بد کے سائے ہوتے ہیں, جناتی اثرات ہوتے ہیں, اذان اور اقامت جب کان میں کہی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس جناتی اثر والی بیماری سے بچے کو محفوظ فرما دیتا ہے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری کہ یہ بدلی کی بیماری ہوتی ہے. یہ بدلی کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اگر بچہ اس بدلی کی بیماری کا شکار ہو جائے تو اس کو زبردست قبض کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, اور بچہ اس بیماری کے اندر گھلتا رہتا ہے, کوڑتا رہتا ہے, اور خطرناک بیماری کی اسٹیپ تک وہ پہنچ جاتا ہے. تو اس سے بچاؤ کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا میرے اور آپ کے پیارے حضور نے؟ بچے کی ڈیلیوری اور ولادت کے بعد میں دائیں کان کے اندر اذان کہو اور بائیں کان کے اندر اس کے اقامت کے کلمات کہو, تاکہ وہ شیطانی اثرات سے محفوظ رہ سکے, ام الصبیان نام کی بیماری سے محفوظ رہے. بچے کی پیدائش کے بعد اس کا پہلا حق. دوسرا حق, بچہ دنیا کے اندر آ گیا, دنیا میں قدم رکھنے کے بعد بچے کا جو دوسرا حق ماں باپ کے ذمہ لاگو ہوتا ہے وہ ہے بچے کی تحنیک کرانا. یہ ہم بیسک اور بنیادی حقوق کی بات کر رہے ہیں جناب محترم, ورنہ مرتے دم تک ماں باپ کے ذمہ جو حقوق لاگو ہوتے ہیں وہ آپ بخوبی جانتے ہیں, ورنہ کسی اور موقع پر کسی نشست کے اندر اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد میں اس کی تحنیک کرائی جائے. چھوٹی تا, بڑی ہاں, نون یا, اور آخر میں پھر چھوٹی کاف. تحنیک. تحنیک کو ہمارے یہاں کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے اس کے لیے میرے ذہن کے اندر کوئی لفظ نہیں ہے. پڑوس ملک کے اندر اور میں نے کتابوں کے اندر لفظ پڑھا ہے, اس کو کہا جاتا ہے گھٹی دینا. اور تحنیک کا لفظ ویسے بھی استعمال ہوتا ہے اردو اور عربی کے اندر. یہ کیا ہے کہ بچہ پیدا ہوا, چاہے بچہ ہو یا بچی, تو آپ اس کو کسی نیک عالم دین کی خدمت میں لے کر جائیے. علاقے کے اندر کوئی اہل اللہ بزرگ ہے, اللہ کے نیک ولی ہے, ان کی خدمت میں بچے کو پیش کیجئے. علاقے کے امام صاحب ہے یا کوئی نیک خاتون ہے, حجن خاتون ہے, آپ کی نظر میں نہیں بڑی نیک خاتون ہے, اگر کوئی بزرگ کوئی عالم دین آپ کو نہیں مل رہے تو آپ علاقے کی خاتون کے پاس بھی اس بچے کو لے جا سکتے ہیں. کیا کریں گے آپ؟ ان کے حوالے کوئی چھوارا یا کوئی کھجور کہ آپ اس کو چبا دیجئے, اور اس کا جو چبا ہوا گودا ہے وہ بچے کے تالو پر مل دیں گے. بزرگ کی پاکیزہ نسبت اس کو حاصل ہو جائیں گے. اس کو کہا جاتا ہے تحنیک کرانا. وہ جو منہ کے اندر تھوک ہے, لعاب ہے, وہ بچے کے منہ میں ڈال دیں گے, بچے کے لعاب کے ذریعے سے وہ اندر چلا جائے گا, تو یہ پاکیزہ نسبت ہے اس کے اندر منتقل ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ جو چبا ہوا گودا ہے, نہیں آپ کو آن اسپاٹ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہو رہی ہے, نہ کھجور ہے نہ چھوارا ہے, کوئی بھی میٹھی چیز لے لو جی, کوئی مٹھائی آپ نے لے لی, بزرگوں سے کہا کہ آپ اس کو چبا دیجئے, ہم بچے کی تحنیک کرانا چاہتے ہیں, کوئی انکار نہیں کرتا ہے. تو یہ تحنیک والا عمل, یہ بھی حضور اور آپ کے پاکیزہ صحابہ سے ثابت شدہ عمل ہے. حضرت عائشہ جو ہماری امی جان پوری امت کی والدہ اور امی کہلاتی ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, فرماتی ہے کانا یؤتی بالصبیان, حضور کے پاکیزہ دور کے اندر بھی یہ عمل ہوتا تھا کہ حضرات صحابہ کے گھروں کے اندر جب ڈیلیوری ہوتی, بچے کی ولادت ہوتی, تو کیا ہوتا, وہ بچے کو لے کر حضور کی پاکیزہ بارگاہ میں لے جایا کرتے تھے. فتبرک علیہم, تو حضور اس بچے کے لیے برکت کی دعا بھی فرمایا کرتے تھے. ویحنکہم, اور اس بچے کے لیے تحنیک والا عمل بھی فرمایا کرتے تھے. تحنیک کی ایکسپلینیشن ابھی آپ سن چکے کہ کسی نیک مقدس ولی اللہ عالم دین کے پاس آپ جائیں گے, اس سے تحنیک والا عمل کرائیں گے اور بچے کے تالو پر وہ چبا ہوا گودا لگائیں گے. یہ تحنیک والا عمل ہو گیا. تیسرا حق جو بچے کی ولادت کے بعد ماں باپ کے ذمہ لاگو ہوتا ہے وہ ہے بال مونڈنا. بچہ پیدا ہوا, پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن گزرا جی, افضل ترین عمل وہ ہے 7ویں دن کا. بچے کی پیدائش سے لے کر جو اگلا طلوع ہونے والا 7واں دن ہے, تو آپ کیا کریں گے, 7ویں دن بچے کے سر کے بال مونڈ کر صاف کر دیں گے. ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر تولد پذیر ہوئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی سے دنیا والوں کو منور فرمایا. حضور کے چہیتے نواسے اہل بیت میں داخل ہے, اور ان کی مقدس ہستیوں کا صدقہ اور طفیل ہے کہ آج ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں, چہرے پر داڑیاں ہیں, انہی کا صدقہ ہے جی, حضور کے چہیتے نواسے. تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور پیدائش ہوئی تو حضور نے حضرت فاطمہ الزہرا کو حکم فرمایا, یا فاطمہ, بیٹی فاطمہ ایک کام کرو. کیا کرو؟ احلقی رأسہ, پہلی فرصت میں آج 7واں دن ہے,
तो हसन के सर के बाल मूंड कर तुम साफ कर दो। हो गया एक अमल, आपने बाल साफ कर दिए। व तसद्दक़ी बिज़नति शारिही फिज़्ज़तन, और दूसरा काम ये करो फातिमा बेटी कि ये बालों का वजन करके, ये अंदाजे के मुताबिक, बालों का जितना वजन बनता है बालों के वजन के मुताबिक चांदी जो है तुम गरीबों में सदका कर दो। दो अमल है, एक तो ये कि 7वें दिन बच्चे के बाल साफ करना है, उसके बाल को मूंड देना है, जितने बाल निकल रहे हैं उसके बालों का जितना वजन बनता है तो उसके हिसाब से चांदी जो है गरीबों में सदका कर देना है। लेकिन हमारे मौजूदा दौर के अंदर आप क्यों चांदी सुनार गली के अंदर खरीद कर लेकर आ रहे हैं? तो चांदी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो कीमत बनती है आप मालूम कर लीजिए सुनार से, और उतनी ही कीमत जो ज़कात का मुस्तहिक है उस गरीब को सदके की नियत से दे दीजिए। समझ में आ रहा है? तो ये बच्चे की विलादत के बाद में उसका तीसरा बड़ा हक है माँ बाप के जिम्मे कि बच्चे के 7वें दिन बाल मूंड कर साफ कर दे। अब एक और मसला लोग पूछते हैं कि सर के बाल जो निकल गए इसको क्या करना है? नाली में डालकर बहा देना है, उसको जलाकर राख कर देना है, या फिर क्या करना है? तो देखिए, जिस तरह हम अपने मुर्दों की डेड बॉडी को मरने के बाद में क्या करते हैं जी, एहतराम के साथ सुपुर्द खाक करते हैं, उसको दफना देते हैं, इसी तरह इंसान के बाल भी इंसान का मोहतरम हिस्सा है बॉडी पार्ट्स में से। तो हम क्या करेंगे, बच्चे के निकलने और साफ होने वालों को जमीन के अंदर दफना कर सुपुर्द खाक कर देंगे। सीधी सी बात। एक और हक जो बच्चे की पैदाइश के बाद माँ बाप के जिम्मे लागू होता है वो है बच्चे का अकीका करना। ये भी 7वें दिन के साथ खास है। खास है से मुराद अफजल तरीन है कि जब बच्चे की विलादत के बाद में उसका 7वां दिन तुलू हुआ, माँ बाप अगर एफोर्ड कर सकते हैं तो 7वें दिन बच्चे का अकीका करें। अगर 7वां दिन चूक गया, मसरूफियत की वजह से एफर्ट ना कर सके, सारी चीजें दस्तयाब ना हो सकी, तो फिर आइंदा आने वाला मजीद 7 रोज का जो दौरा है यानी 14वां दिन, 14वां दिन भी छूट गया और 7 आप उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए, 21वां दिन ये दिन। उसके बाद में आप जितना डिले करते जाएंगे सवाब की फजीलत कम होती जाएगी। लेकिन उलमा किराम फरमाते हैं कि बालिग होने तक अकीके का वक्त है बाप के जिम्मे। अगर बाप हयात है, जिंदा जावेद है, तो बाप अपने बच्चे या बच्ची के बालिग होने तक अकीके का फरीजा सर अंजाम दे सकता है। और अगर बाप का इंतकाल हो गया, बालिग होने तक वो आपके अकीका नहीं कर सका, तो बालिग होने के बाद इंसान खुद भी अपना अकीका कर सकता है। आपने शायद ये बात ना सुनी हो, इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह उम्मत के बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, मुफस्सिर भी गुजरे हैं, और ये उम्मत के मुअब्बिर भी गुजरे हैं। मुअब्बिर का क्या मतलब? ख्वाब की ताबीर बयान करने वाला। लोग ख्वाब की ताबीर मुझसे पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, मेरी और आपकी औकात नहीं कि हम ख्वाबों की सही सही ताबीर बता सके, इसलिए कि ख्वाब की ताबीर का सही इल्म किसको है जी? अल्लाह ही को है। लेकिन इमाम इब्न सिरीन इस उम्मत के ऐसी पर्सनैलिटी गुजरे हैं कि जिस तरह पिछली उम्मतों के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ताबीर और रुया यानी ख्वाब की ताबीरों का इल्म दिया था, इस उम्मत के अंदर हजरत इमाम इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया था। जो ख्वाब उनके पास लेकर आता बिल्कुल दुरुस्त ख्वाब की ताबीर वो उसको बताया करते थे, और उसी तरह की वो ताबीर उसके साथ में जिंदगी में पेश आती थी। वो फरमाते थे अकीके ताल्लुक से कि अगर आज की डेट में, आज की तारीख में मुझे मालूम पड़ जाए कि बचपन में मेरे वालिदैन ने मेरा अकीका नहीं किया, तो मैं आज खुद अपनी जात से अपना अकीका करूंगा। तो क्या साबित हुआ कि बालिग होने के बाद इंसान खुद अपना अकीका खुद भी कर सकता है। तो पैदाइश के बाद में, बच्चे की विलादत के बाद में माँ बाप के जिम्मे एक और बड़ा हक क्या है जी, कि बच्चे का अकीका करे। अकीका इसकी शरई हैसियत क्या है? ये ना फर्ज है ना वाजिब है कि अगर बाप ने अकीका नहीं किया तो बहुत बड़ा मुजरिम कहलाएगा, या वाजिब है तो उसको करना ही पड़ेगा। नहीं, ये मुस्तहब है, पसंदीदा अमल है, शरीयत ने इसको पसंद किया है। जानवर ज़बा करने की, खून बहाने की तलकीन की है। हुजूर ने भी इस पाकीज़ा अमल को दोहराया है और उम्मत को भी तलकीन की है, और हजरात सहाबा ने भारी मात्रा के अंदर अपने यहाँ पर पैदा होने वाली औलाद का अकीका किया है। अब ये अकीका जो है ना, अरबी जबान का लफ्ज़ है। हमारे इलाके के अंदर अकीके को बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और अकीका को कहा जाता है हकीका। मेरी बेटी का हकीका है कारी साहब, मेरे बच्चे का हकीका है कारी साहब। तो ये हकीका नहीं है जनाब, क्या है? अकीका। आइन बड़ी काफ या फिर बड़ी काफ और आखिर में छोटी हा, अकीका अरबी जबान का लफ्ज है। डिक्शनरी के हिसाब से अक्का के माना होते हैं काटना। अकीका काटने वाला दिन। तो अकीके दिन क्या काटा जाता है? 2 चीजें काटी जाती है। अभी आपको बताया, बच्चे के सर के बाल काटे जाते हैं, और दूसरा ये कि अकीका का जो जानवर आपने अफोर्ड किया तो उसके गले पर छुरी रखकर उसका गला काटा जाता है, जानवर ज़बह किया जाता है। इसलिए अकीके के दिन को क्या कहा जाता है? अकीका, यानी जिस दिन कुछ काटा जाए। तो बच्चे के बाल साफ किए जाते हैं, बाल काटे जाते हैं, और अल्लाह ताला के नाम पर जानवर ज़बह किया जाता है अकीके के नाम पर।
اب عقیقے کے تعلق سے چند مسائل جس کے بارے میں کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، کچھ کو معلوم ہوتے ہیں اور کچھ مسائل سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عقیقہ جو ہے نا، اس کے اندر پرٹیکولر جانور ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ چودھری صاحب کی دکان پر، قریشی صاحب کی دکان پر جا کر 50 کلو گوشت خریدتے ہیں قیمت ادا کر کے، اور وہ گوشت خرید کر آپ ہنڈی تیار کرتے ہیں عقیقے کی، تو آپ کا عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ لوگ بڑی غلط فہمی کا شکار ہے اس معاملے کے اندر بھی۔ میرے ایک دوست ہیور کھیڑ کے اندر مرزا صاحب، ان کے یہاں پر بچی کی ولادت ہوئی، 35 کلو گوشت شان سے خرید کر لے کر آئے، وہ ان کو معلوم ہی نہیں۔ بعد میں گوشت خریدنے کے بعد میں پھر وہ پوچھ رہے، حالانکہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا تو آپ کو درست مسئلہ معلوم پڑتا، تو آپ وہ قیمت ادا کرنے سے بچ جاتے۔ 35 کلو گوشت خرید کر لائے اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا انہوں نے عقیقہ انجام دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کا عقیقہ ہوا ہی نہیں، یا آپ اس کو پارٹی سمجھ کر لوگوں کو کھانا کھلا دو۔ عقیقہ اگر آپ کو درست اور صحیح طور سے ادا کرنا ہے، آپ کو پرٹیکولر جانور خریدنا پڑے گا، اور جانور ذبح کر کے وہ عقیقے کی نیت سے آپ کو عقیقے کا فریضہ انجام دینا پڑے گا۔ سمجھ رہے؟ گوشت خرید کر عقیقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خون بہانا، جانور کا کے گلے پر چھری چلانا، یہ ضروری ہے۔ ہاں، آپ آسانی کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ قریشی صاحب کے، قصاص صاحب کے حوالے ایک رقم پے کر دے، یہ لو 10,000 روپے کا آپ جانور خود خرید کر لا لو، اور اس کی جتنی کٹن کی قیمت بنتی ہے وہ بھی آپ 2,000-3,000 مجھ سے وصول کر لینا، تو یہ بھی آپ کا عقیقہ صحیح ہو گیا۔ جانور ذبح ہو رہا ہے، آپ نے جانور کی قیمت اس کو ادا کی ہے، لیکن یہ کہ آپ 50 کلو 1 کوئنٹل باقاعدہ وہاں سے خرید کر لا رہے ہیں گوشت کٹا ہوا، آپ نے کوئی آرڈر نہیں کیا، تو یہ آپ کا عقیقہ نہیں ہوگا۔ ایک غلط فہمی ہے۔ دوسرا یہ کہ عقیقے کے جانور کتنا ہونا چاہیے۔ عقیقے میں بہتر اور افضل یہ ہے کہ اگر آپ لڑکے کا عقیقہ کر رہے ہیں تو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرے کے ذریعے عقیقہ کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت نہیں دی، آپ صاحب حیثیت نہیں ہے، آپ اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ آپ لڑکی کی طرح لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا عقیقے کے نام پر ذبح کر سکتے ہیں، آپ کا عقیقہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن آپ صاحب حیثیت ہے تو کتنے بکرے؟ 2 بکرے، 2 جانور آپ ذبح کریں گے۔ اب تیسرا یہ کہ کیا بکرا ہی ذبح کرنا ضروری ہے؟ حدیث پاک میں تو اس کی تلقین ہم کو ملتی ہے، نہیں ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بکرا افضل اور بہتر ہے۔ حضور نے بھی یہ کیا، صحابہ نے بھی یہ کیا، تابعین کا بھی یہی عمل تھا، اور امت کے اکثر اکابرین کا یہی طرز عمل ہے کہ وہ عقیقہ بکرا اور بکری کو ذبح کر کے کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ بکرے کو چھوڑ کر بیل ذبح کرنا چاہتے ہیں، گائے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں، دمبا ذبح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ کا عقیقہ بالکل درست ہو جائے گا۔ لیکن افضل و بہتر کیا ہے؟ بکرا ہی ہے۔ ایک اور سوال یہ پوچھا جاتا ہے عقیقے کے تعلق سے کہ آئندہ 3، 4، 5 مہینے بعد قربانی کا موسم آئے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کا جو ہم بڑا جانور افورڈ کرتے ہیں، قربانی کے جانور کے اندر ہم عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بالکل آپ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ انکلوڈ کر سکتے ہیں، داخل کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی اس کو ملا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر بڑی غلط فہمی لوگوں کو یہ ہوتی ہے، نہ ان کی قربانی درست ہوتی ہے، اس غلط فہمی کی وجہ سے نہ عقیقہ صحیح ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ 7 لوگوں نے ایک جانور افورڈ کیا، 2-2 ہزار قیمت ادا کر کے، جی ٹھیک ہے، 7واں انسان میں ہوں، 6 میرے دوست ہیں، ادھر کھڑے ہوئے 6 دوست، ان کے 6 حصے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا کہ قربانی کا ایک حصہ اس کے اندر شامل کیا، اور دوسرا یہ کہ میں نے قاری صاحب سے مسئلہ سن لیا کہ قربانی کے جانور کے اندر آپ عقیقے کا حصہ ڈالتے ہیں، تو اسی ایک حصے کے اندر میں نے اپنے بچی کے عقیقے کی نیت بھی کر لیا۔ اس سے نہ آپ کی قربانی درست ہوگی، نہ آپ کا عقیقہ درست ہوگا۔ کس طرح سے؟ قربانی کے جانور کا جو حصہ ہے وہ مستقل طور پر علیحدہ ہونا ضروری ہے، اور جو عقیقے کا حصہ آپ قربانی کے جانور میں ڈال رہے ہیں وہ الگ ہونا ضروری ہے۔ سمجھ رہے؟ الگ الگ حصہ ہوگا تو آپ کی قربانی کا حصہ صحیح جائے گا، اور عقیقہ بھی جو ہے عقیقے کا حصہ بھی آپ کا صحیح رہے گا۔ ایک ہی حصے کے اندر، جس کو آپ 2 in 1 کہہ لیجئے، 2 in 1 کا قانون شریعت کے اندر یہاں پر اس موقع پر نہیں چلے گا، قابل قبول نہیں ہے، نہ قربانی صحیح ہوگی نہ آپ کا عقیقہ درست ہوگا۔ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے جو 5 دوست ہیں، 5 دوستوں نے اپنا حصہ لگا لیا قربانی کے جانور کے اندر، اب بچے 2 حصے، ان 2 حصوں کے اندر آپ ایک عقیقے کا حصہ رکھ لیجئے 2000-3000 میں، اور ایک جو 7واں حصہ باقی ہے آپ کا جو واجب قربانی کا حصہ ہے وہ کر لیجئے۔ سمجھ میں آ رہا؟ اس سے زیادہ وضاحت آسان لفظوں میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہیں ہو سکتی ہے۔ عقیقے کا گوشت یوز کرنے اور استعمال کرنے کے حوالے سے کیا طریقہ کار ہے اور کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگ کے اندر یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، بلکہ کچھ مفت کے مفتی ہوتے ہیں، فری کے مفتی صاحب، جن کو نہ قرآن پڑھنا ہے، نہ حدیث پاک کی کتاب انہوں نے پڑھی ہے،
نہ کسی مفتی صاحب کی صحبت حاصل ہے. تو فری کے مفتی صاحب ہوتے ہیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جو عقیقے کا گوشت ہے بچے کے نانا نانی نہیں کھا سکتے. ارے نانا میاں آپ نے یہ فتویٰ کہاں سے حاصل کر لیا؟ بچے کے دادا دادی نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ عقیقے کا گوشت ہے, پاکیزہ گوشت ہے, صدقے اور زکوٰۃ کا گوشت تھوڑی نہ ہے. کیوں نہیں کھا سکتے؟ عقیقے کا گوشت بچہ بھی کھا سکتا ہے اگر اس کے منہ میں دانت آ گئے ہو تو, اگر نہیں تو پھر بچے کے ماں باپ بھی کھا سکتے ہیں خوش دلی کے ساتھ میں, دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں, نانا نانی بھی کھا سکتے ہیں, پوری دنیا کھا سکتی ہے. جی مسلمان سمجھ میں آیا؟ عقیقے کا گوشت ہے, یہ کوئی صدقے اور زکوٰۃ کا گوشت نہیں ہے. تو عقیقے کے گوشت کے تعلق سے یہ بھی بڑی غلط فہمی جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ خود بھی کھا سکتے ہیں, ہدیہ بھی کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ اس کو صدقے کی نیت سے بھی کسی مستحق کو دے سکتے ہیں. بس ایک چیز نہیں کر سکتے آپ, وہ کیا ہے؟ آپ عقیقے کے گوشت کو پیسوں کے بدلے میں سیل نہیں کر سکتے, فروخت نہیں کر سکتے. عقیقہ گوشت ہے نا یار, یہاں پر بھی بیچ کے پیسے کما لیں گے, کتنا کما لیں گے؟ کھاؤ یار, دوسروں کو کھلاؤ, ہدیہ دے دو, محلے میں بانٹ دو. اس کو آپ بیچ نہیں سکتے. باقی صدقے کی نیت سے بھی دے سکتے ہیں, خود بھی کھا سکتے ہیں, اوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں. اب یہ کہ عقیقے کا وقت کون سا ہے سب سے افضل و بہتر آپ کو بتایا. 7واں دن سب سے افضل ہے. 7واں دن آپ سے چھوٹ گیا, ڈیلے ہو جانے کی بنا پر 14ویں دن بھی کر سکتے ہیں, 21ویں دن بھی کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ باپ بالغ ہونے تک بھی کر سکتا ہے, اور نہیں تو انسان عمر بھر میں کبھی بھی خود اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. عقیقے کے جانور کے شرائط کیا ہے؟ یہ بھی تو سوال ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کیا شرائط ہے. عقیقے کے جانور کی قریشی فیملی بڑی تعداد میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, وہی تمام شرائط ہے جو قربانی کے جانور کی ہے. اتنے اتنے سال کا ہونا ضروری ہے, اتنے اتنے عیبوں سے پاک ہونا ضروری ہے. تو جو قربانی کے جانور کی شرائط ہے وہی عقیقے کے جانور کی بھی شرائط ہے. تو یہ ماں باپ کے ذمہ لاگو ہونے والا ایک بڑا حق ہے کہ ولادت کے بعد میں, پیدائش کے بعد میں ماں باپ بچے کا عقیقہ کرے. ایک اور بڑا حق یہ ہے کہ بچے کی ولادت اور پیدائش کے بعد میں ماں باپ بچے کا کوئی اچھا سا مہذب, خوبصورت, بیوٹیفل اور بامعنی نام رکھے. نام انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے. اگر میرا نام نہ ہوتا, آپ کا نام نہ ہوتا, چودھری صاحب کا نام نہ ہوتا, تو ہم کس طرح سے ایک دوسرے کو یار پہچان سکتے اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے؟ میرا نام ہے یاسر عرفات, اچھا چودھری صاحب یہ نام ہے, یہ نام ہے, یہ نام ہے, فوراً جیسی نام لیا فوراً انسان کے ذہن میں اس کی پوری پرسنالٹی گھوم جاتی ہے. جی تو نام انسان کی شناخت کا ذریعہ ہے. تو جو چیز آپ کی پہچان کا ذریعہ ہے, آپ کی پرسنالٹی کا لازمی حصہ ہے, وہ نام کتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ نہیں. لیکن افسوس ہمارے معاشرے کے اندر لوگ منفرد نام رکھنے کے چکر میں, یونیک نام رکھنے کے چکر میں, کچھ ہٹ کر الگ اور نیا نام رکھنے کے چکر میں بالکل فضول, بیکار اور فالتو قسم کے نام رکھنے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں کہ نہیں. اس سے پہلے بھی واقعہ میں اپنے استاد محترم کا آپ کے سامنے بتایا. استاد محترم عقل کوہ میں مفتی عبدالقیوم صاحب, ان سے کسی نے کہا, تو مفتی صاحب نے درس کے دوران ہم سے واقعہ شیئر کیا کہ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب گھر کے اندر بچے کی ولادت ہوئی, آپ بالکل ایسا نام بتائیے, اتنا منفرد, اتنا یونیک نام بتائیے کہ ایسا نام دنیا میں آج تک کسی نے نہ رکھا ہو, ایسا نام کبھی کسی سننے میں نہ آیا ہو, اتنا یونیک نام بتائیے. تو کہنے لگے, میں نے اس کو بتایا کہ اپنے بچے کا نام رکھ لے دجال. یہ نام ایسا ہے کہ دجال نام دنیا میں کسی نے نہیں رکھا ابھی تک کے, اور نہ قیامت تک کوئی مسلمان رکھے گا. کسی نے نام رکھا ہے, وہ اتنا ناراض ہوا کہ کئی سال کے لیے اس نے ملاقات کرنا ہی چھوڑ دیا جی مفتی صاحب سے. اب کتنے نئے نئے نام کہاں سے لائیں گے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید اتار کر بالکل کلوز کر دیا 30 پارے. اب کوئی وہی نہیں آ سکتی, کچھ نہیں آ سکتا. جتنے اچھے نام تھے, مفتی اسماعیل صاحب مالیگاؤں والے, جتنے اچھے نام ہو سکتے تھے, مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں نے آلریڈی رکھ لیے. صحابہ کرام کے نام بیکار نام والے, انبیاء علیہ السلام کے نام یا کوئی فالتو نام ہے معاذ اللہ, کتنے خوبصورت نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی نبیوں کے نام مینشن کیے ہیں. آپ کو وہ نام اچھے نہیں لگتے یار؟ آپ کو صحابہ کرام کے, صحابیات کے نام پیارے نہیں لگتے؟ آپ کو اولیاء اللہ کے, خدا کے مقدس بزرگوں کے نام اچھے نہیں لگتے؟ تو کس کے نام اچھے لگیں گے؟ پھر آپ کو دجال اور شیطان کا نام اچھا لگے گا, اس لیے کہ یہ نام تو آج تک کسی نے رکھا نہیں. حضور نے فرمایا, انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم. کل قیامت کے دن پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ حساب کے لیے جب کھڑا کرے گا تو کس طریقے سے؟ انگلیوں کے اشارے سے نہیں, نام مینشن کیا جائے گا. وہاں پر بھی آرڈر ہوگا, ہاں بھائی فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جائے. نام تو نام آپ کا اور آپ کے باپ کا نام. تو حضور نے فرمایا قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے باپوں کے نام کے ساتھ یاد کیا جائے گا. جب یہ معاملہ ہے تو کیا کرو؟ فحسنوا اسماءکم, اپنے بچوں کے نام رکھو تو بالکل بامعنی, بیوٹیفل, خوبصورت, مہذب, بے تکے معنی والے نام مت رکھو. لغو قسم کے اور بیکار قسم کے
नाम मत रखो। बल्कि आगे तो हजरत अबू वहाब की रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं तसम्मु भी अस्माइल अंबिया, अगर तुम नाम रखने के मामले में परेशान हो 2026 के मुसलमानों, क्या को कन्फ्यूजन का शिकार हो, मैं तुमको बताता हूँ आसान सोल्यूशन। तुम नाम रखना चाहो तो नबियों के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखो। तसम्मु भी अस्माइल अंबिया, नबियों के नामों पर अपने बच्चों के नाम रखो। व अहब्बुल अस्माइ इलल्लाह, और हुजूर ने आगे फरमाया अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे खूबसूरत नाम अगर कोई हो सकते हैं वो है अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। ये दो नाम बतौर खास हुजूर ने मेंशन फरमाए। अब्दुल्लाह खुदा का बंदा, खुदा को याद करने वाला, उसका अब्द, और अब्दुर्रहमान, ये दो नाम बड़े खूबसूरत और प्यारे। और हुजूर का तो मामूल था जिंदगी का कि जहां कहीं आप बेतुके माना वाला नाम देखते तो हुजूर उसको फौरन चेंज कर दिया करते थे। एक मौके पर आपने एक शख्स से पूछा क्या नाम है, उसने कहा असरम, असलम नहीं असरम, अलिफ स्वाद रा और मीम। असरम के माना होते काटने वाला। अब कितना अजीब माना है, क्या काटने वाला भाई, लोगों के गले काटने वाला या रिश्ते नाते काटने वाला, तो कोई अच्छे माना तो नहीं है। हुजूर ने फरमाया नहीं, तुम्हारा नाम असरम नहीं है, काटने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारा नाम है जुरआ, लोगों को नफा पहुंचाने वाला। इतना खूबसूरत माना दिया हुजूर ने, तुम्हारा नाम है जुरआ। इसी तरह एक बच्ची से एक मौके पर पूछा बेटी तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम है आसिया, आइन अलिफ साद या और आखिर में हाँ, आसिया। कितने बेकार माना है उसके। आसिया के माना होते हैं खुदा की नाफरमान, ना हंजार। आपकी बच्ची अभी से उसके नाम के साथ जब नाफरमानी के माना जुड़ गए तो वो क्या खुदा की फर्मा बरदार साबित होगी। नामों के बराह रास्त असरात बच्चों पर पड़ते हैं, उलमाए किराम ने लिखा है ये। आसिया, हुजूर ने फरमाया नहीं तुम्हारा नाम आसिया नहीं है, तुम्हारा नाम है जमीला, नेक सूरत, खूबसीरत, बहुत खूबसूरत माना वाला नाम हुजूर ने उसके लिए तजवीज़ फरमाया। तो यूनिक अनोखे नामों का जो फैशन हमारे मुआशरे के अंदर चल पड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। और आखिर में बिरादराना इल्तिमास करूँगा आपसे, छोटा भाई होने के नाते, और जो मेरे छोटे हैं उनसे बड़ा भाई होने के नाते, कि जो आप गूगल पर सर्च करते हैं, पाकिस्तान की वेबसाइट विजिट करते हैं, यूट्यूब पर आपको मुफ्त के मुफ्ती साहब मिलेंगे जो दीन लिबादा ओढ़कर, इस तरह का नेहरू ड्रेस पहनकर, मौलाना ड्रेस पहनकर यूट्यूब चैनल क्रिएट करके बैठ गए हैं, और वो अपने चैनल को ग्रोथ करवाने के लिए तो आपको नामों के नाम माना बताएंगे। आप वहाँ सर्च करते हैं बच्चों का क्या नाम रखना है, तो आप एक नाम सर्च करेंगे, उसके 10 माना आपको वो बता देगा। जो बड़े बड़े उलमा है वो आपको उस नाम के 10 माना नहीं बता सकते, 2 माना भी नहीं बता सकते, इसलिए कि वो नाम ही जो है दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। और ये क्या करेंगे, आपको नए के चक्कर में, यूनिक के चक्कर में नए नए नाम आपके सामने पेश करेंगे। आप वहां से ना सीखकर, गूगल से ना सीखकर, किसी वेबसाइट से ना सीखकर, आप अपने इलाके के मुस्तनद उलमा से रुजू कीजिए, मुफ्तियाने किराम से पूछिए कि बच्चे की विलादत हुई है, आप 2-3 अच्छे से बामाना नाम बताइए। वो जो नाम आपके सामने पेश करे आप उसको चूज करके अपने बच्चे के लिए तजवीज़ कर लीजिए। क्या गलत है इसके अंदर। तो नामों के बराह रास्त असरात जो है बच्चे की पर्सनैलिटी पर, उसकी ज़ात पर मुरतब होते हैं। तो ये बच्चों की विलादत के बाद में माँ बाप के ज़िम्मे लागू होने वाले जो बेसिक और बुनियादी हुकूक है, उसके ताल्लुक से हमारी डिस्कशन चल रही थी। अल्लाह ताला इन तमाम अहकामात पर हमें अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।